اجازت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. لائق کے ساتھ احترام صدر محفل، مہمانان گرامی اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جس شخصیت کی تعارف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، میرے الفاظ کا دائرہ ان کی شخصیت کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے لیے یہ اعزاز کچھ کم تو نہیں کہ میرا نام جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کے تحائف کنندگان میں شامل ہو گیا ہے. یوں تو میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس شخصیت کے تعارف کے لیے ناکافی ہوں گے کہ جس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پر رونق تقریب جس شخصیت کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے، اس عظیم شخصیت کے چند نمایاں پہلو آپ کے سامنے اجاگر کروں. جناب ڈاکٹر صاحب نے 1954 میں تحصیل کوہوٹا، ضلع راولپنڈی کے ایک گاؤں بون میں ایک عباسی گھرانے میں آنکھ کھولی. آپ کے والد گرامی حضرت مولانا محمد صادق مرحوم علیہ رحمت بریلی شریف کے فاضل تھے اور ایک معروف شاعر، طبیب اور محقق بھی تھے. جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے نہ صرف اپنے خاندان کا نام روشن کیا بلکہ اپنے شاندار تعلیمی ریکارڈ اور مذہبی اور روحانی سلسلوں کی بنا پر ایک الگ تاریخ رقم کی کہ جس کی مثال کم ملتی ہے. صاحب صدر، کچھ لوگوں پر قدرت کچھ اس طرح مہربان ہوتی ہے کہ وہ اوائل عمری ہی سے غیر معمولی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. کچھ ایسا ہی فیضان جناب ڈاکٹر صاحب پر بچپن سے ہی جاری ہو گیا. بلا کا حافظہ، غیر معمولی ذہانت، ادبی ذوق، مذہب سے انتہا کا لگاؤ اور سب سے بڑھ کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ سب چیزیں تھیں جو آپ کو ورثے میں بھی ملی تھیں اور خدائے عز و جل کی طرف سے بھی ودیعت کی گئی تھیں. جبھی تو جس عمر میں بچے ابھی الف انار اور بے بکری میں الجھے رہتے ہیں، یہ محترم شخصیت فارسی کے اشعار پڑھتی نظر آتی ہے. اور پھر کامرانیوں کا یہ سفر کچھ یوں شروع ہوا کہ میٹرک پورے ڈویژن میں پہلی پوزیشن، ایف اے سرگودا بورڈ میں دوسری پوزیشن، بی اے گورنمنٹ کالج عسکر مال راولپنڈی سے پہلی پوزیشن کے ساتھ، جبکہ پنجاب یونیورسٹی میں تیسری پوزیشن. اور اسی بنا پر آپ کو کالج کے بہترین طالب علم کے اعزاز کے ساتھ ساتھ رول آف آنر بھی دیا گیا. پھر کچھ یوں کہ آپ کی انتھک محنت کا نتیجہ 5 مضامین میں ایم اے کی ڈگریاں ہیں. ایم اے فارسی، جیسے دوست نے پہلے بتایا، ٹاپ فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن کے ساتھ، ایم اے انگریزی، ایم اے اردو اور ایم اے ہسٹری پنجاب یونیورسٹی لاہور سے امتیازی حیثیت کے ساتھ، اور ایم اے ٹیفل یعنی تدریس انگریزی بطور خارجی زبان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بھی امتیازی حیثیت کے ساتھ. پھر عزیز دوستو، بات کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کمرانیاں جناب ڈاکٹر صاحب کے لیے سنگ میل ٹھہریں. آپ کی انتھک کاوشوں نے دم نہیں توڑا کیونکہ آپ کی منزل کچھ اور تھی. اسی لیے آپ نے سی ایس ایس کے بعد حکومت وقت کا اعلی کار بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچم تھام لیا اور مجھ جیسے ہزارہا بٹکے ہوئے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے. میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس محترم شخصیت کو عمر خضر عطا کرے، آمین. اقبال کو سمجھنے کے لیے عشق الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس معیار کی ضرورت ہے وہ آپ کی شخصیت کا نمایاں پہلو ہے. اسی لیے تعلیمی جہتوں میں ایک اور اضافہ آپ کا اقبالیات میں ایم فل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بہترین انداز میں مکمل کرنا ہے. آپ کے مقالے کا عنوان تھا فارسی نظم گوئی میں مقام اقبال. اس مقالے کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ بزم اقبال کی گولڈن جبلی کے موقع پر اشاعت کے لیے منتخب شدہ 4 کتابوں میں سے ایک ہے. معزز سامعین، یہ منازل طے کر کے بھی
جناب ڈاکٹر صاحب کی علمی پیاس نہ بجھی اور وہ دیوانہ وار علم کے حصول میں سرگردان نظر آتے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی یہ پر رونق محفل تبریک ہے جو ان کے پی ایچ ڈی میں سنہری کامیابی کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ ان کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان تھا این ایویلیویشن آف دا انگلش ٹرانسلیشنز آف اقبال's پوئٹری۔ صاحب صدر محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنے تحقیقی کام کا آغاز نومبر 1998 سے شروع کیا اور 28 نومبر سن 2001 میں اپنے آخری انٹرویو کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے مذکورہ ڈگری کے مستحق قرار پائے۔ یونیورسٹی کی انٹرویو کمیٹی میں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق خان شبلی، چیئرمین شعبہ اقبالیات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، چیئرمین بزم اقبال لاہور، جناب پروفیسر محمد اکرم شاہ صاحب، چیئرمین شعبہ اقبالیات پنجاب یونیورسٹی لاہور، اور جناب پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد قریشی صاحب، چیئرمین شعبہ اردو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد نے بطور ممبران کمیٹی شرکت کی، جبکہ اس میٹنگ کی صدارت جناب پروفیسر نجیب خان صاحب، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد نے کی۔ جناب ڈاکٹر صاحب نے 1901 سے سن 2000 تک ہونے والے کلام اقبال کے انگریزی تراجم پر تحقیقی کام کیا۔ ان کے تحقیقی مقالے کے سپروائزر جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار صاحب تھے۔ یہ مقالہ انگریزی زبان میں لکھا گیا جس میں کلام اقبال کے انگریزی تراجم کی لسانی، فکری اور فنی جہتوں پر نہایت وسیع آراء پیش کی گئی ہیں۔ اس انٹرویو کی پروسیڈنگز میں نے بھی خود نوٹ کی، اور یہ سب سے نمایاں بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ میٹنگ کے تمام شرکاء نے اس مقالے کو یونیورسٹی میں اس وقت تک پیش کیے جانے والے تمام مقالات میں سب سے بہترین مقالہ قرار دیا، اور متفقہ طور پر اس کی طباعت کی سفارش بھی کی، جس کی ذمہ داری جناب ڈاکٹر ذوالفقار حسین صاحب نے قبول فرمائی۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ مقالہ مطبوع حالت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ جناب ڈاکٹر نثار احمد قریشی صاحب کے یہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ یہ مقالہ محض ڈگری کا اصول نہیں بلکہ ایک مشن کی تکمیل ہے، جس کی تائید جناب ڈاکٹر محمد صدیق خان شبلی صاحب اور سید محمد اکرم شاہ صاحب نے بھی کی۔ جناب صدر، اب میں آپ کے سامنے جناب پروفیسر صاحب کے لٹریری ورک کا ایک مختصر سا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سلسلے میں ان کی کتاب فن یادداشت اور انگریزی الفاظ یعنی نیمونکس اینڈ دا انگلش ورڈز قابل ذکر ہے، جس میں کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کے لیے انگریزی الفاظ کو سیکھنے، سمجھنے اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کے فارمولے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب دراصل ان کے ایم اے ٹیفل یعنی ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج کا تحقیقی مقالہ ہے، جسے بے انتہا پذیرائی حاصل ہوئی۔ معزز سامعین، علامہ اقبال کے شعرۂ آفاق کلام شکوہ اور جواب شکوہ، جس کا انگریزی ترجمہ نواب محمود علی کائرو صاحب نے کیا تھا، آپ نے اسے تلاش کر کے کمپائل کر کے بزم اقبال لاہور کی طرف سے شائع کروایا۔ اس طرح کلام اقبال کا ایک نادر ترجمہ ضائع ہونے سے بچ گیا۔ یہ ترجمہ امریکہ اور یورپ میں بے حد مقبول ہے۔ اس کے علاوہ جناب ڈاکٹر صاحب اسرار خودی کا انگریزی شعری ترجمہ بھی کر چکے ہیں جو زیر اشاعت ہے۔ یہ تمام کتب ہم نے آپ کی علمی خدمات کے لیے مہیا کر دی ہیں۔ صاحب ذوق حضرات انجمن طلباء اسلام کے اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، یہاں تک تو تذکرہ تھا جناب کی علمی اور ادبی کاوشوں کا، لیکن ان کی شخصیت ہمہ جہت ہے اور ہر جہت اپنی جگہ منفرد اور قابل ذکر ہے۔ آپ ممتاز مذہبی اسکالر، روحانی محقق اور پیشوا، انگریزی، اردو، فارسی اور پنجابی کے معروف شاعر اور ایک مقامی کالج میں انگریزی کے پروفیسر بھی ہیں۔ جناب صدر، اہل تصوف آپ کو نقش بندیہ کے مضبوط حوالے سے جانتے ہیں، تاہم آپ دیگر سلاسل طریقت، چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ میں بھی صاحب مجاز ہیں، اور یہ فیضان عرصہ دراز سے جاری ہے۔ آپ کے ارادت مند ہر ماہ پہلے اور تیسرے سوموار کو جامع مسجد انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مریر حسن راولپنڈی میں محفل ذکر اور درس و تدریس سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ کے دروس طریقت ریکارڈڈ کیسٹس کی صورت میں بھی موجود ہیں، جو اہل طریقت کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ آپ کی اپنے ارادت مندوں اور مخلوق خدا سے محبت بھی بے مثال ہے۔
جس کی ایک بہترین مثال وہ تصور ہے جسے آپ نے غربت کے خلاف روحانی جہاد کا نام دیا ہے۔ اس سلسلے میں ملک میں اپنی نوعیت کی پہلی وسط رزق کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جو انشاءاللہ العزیز اس سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگلے ماہ میں منعقد ہوگی۔ اس وسط رزق سے متعلقہ معلومات پر مشتمل ایک کتابچہ مرتب کیا گیا ہے، جو آج ہم آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ جناب صدر، اس دور اضطراب میں جب لوگ مخلوق خدا کی خدمت کے بلند بانگ دعووں تک محدود ہیں، وہاں اس محترم شخصیت کے عملی اقدامات اولیاء امت کی اصل پیروی ہیں۔ ریکی ہو یا اسپرچول ہیلنگ یا روحانی شفا بخشی جیسے علوم جو انبیاء اور مرسلین کے چوٹی کے اعمال تھے، میں بڑے فخر اور دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ علوم زیادہ تر دو شخصیات، جناب ڈاکٹر معیز حسین صاحب جو اس محفل میں تشریف فرما تھے، اور جناب ڈاکٹر پروفیسر عبدالغنی صاحب کے ذریعے مقبول ہو رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر پروفیسر عبدالغنی صاحب نے یہ علوم صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھے، بلکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مخلوق خدا کی داد رسی کے لیے مختلف اضلاع سے تقریباً 200 روحانی معالجین کی تربیت کی ہے، جو بلا محاوضہ مخلوق خدا کی خدمت پر مامور کر دیے ہیں۔ جناب سعد، اب میں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب کی ہمہ جہت شخصیت کا وہ پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جس کے عملی مظاہرہ کو دنیا بھر کے ٹی وی چینلز نے براہ راست نشر کیا، اور اخبار و جرائد اپنے صفحات کی زینت بنا چکے ہیں، جسے عرف عام میں فائر واک کا نام دیا گیا ہے، جس کی کیمرہ پکچر ایک پوسٹر کی صورت میں ہم آج آپ کے لیے مہیا کر رہے ہیں۔ جناب صدر، ڈاکٹر معیز حسین جو خوش قسمتی سے اس محفل میں شریک تھے کی سربراہی میں ایک روحانی سیمینار منعقدہ 8 مئی سن 1998 جس میں ممتاز روحانی ماہرین نے شرکت کی تھی، جرمنی کی ایک خاتون سکالر اور ڈپلومیٹ مسز مونیکا کونٹا کو ایک حیرت انگیز روحانی مکاشفہ ہوا۔ اس مکاشفے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سیمینار کے دوران میں نے نہایت تیز انرجی محسوس کی جس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ انرجی اس قدر تیز تھی کہ مجھے مجبوراً اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس انرجی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ انرجی اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے ایک روحانی اسکالر کی طرف سے آ رہی تھی جن کو میں نہیں جانتی تھی۔ اس مشاہدے کے دوران میں نے دیکھا کہ میرے اندر اور باہر چاروں طرف انتہائی تیز روشنیاں پھیل گئیں، اور ایک غیبی آواز سنائی دی جو مجھے پرزور لہجے میں کہہ رہی تھی کہ اس شخصیت کے پاس جاؤ اور اسلام، قرآن اور تصوف کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ یہ روحانی شخصیت پروفیسر عبدالغنی ہیں۔ اس واقعے کو اکثر اخبارات و جرائد نے رپورٹ کیا تھا۔ آپ کی روحانی ضیافت کے لیے ہم صرف نوائے وقت کی رپورٹنگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ان تمام امور پر مختصراً گفتگو کے بعد آپ حضرات میرے ساتھ یقیناً متفق ہوں گے کہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کی زندگی کا مشن اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پرچم کی سربلندی اور مخلوق خدا کی بے لوث خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مشن کی تکمیل میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں تا قیامت آپ کی سرپرستی سے فیض یاب فرمائے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔